اسے صاف کر کے لے آؤ۔ میرے بھائیوں، عام بندہ دودھ ڈال رہا ہے تو آپ ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سید العالمین رحمت للعالمین حاجی کائنات کا نور رکھا، اللہ نے نہ دیکھا کہ عبداللہ کیسے ہے اور آمنہ کیسی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تاج ہمارے ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے، تاجدار ختم نبوت۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ ذرا توجہ، 9ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 9ویں صدی ہجری میں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے، حدیث بھی، اور حضور کے قرب کا کیا عالم تھا اس صدی میں، 9ویں صدی ہجری میں۔ ہمارے علماء لکھا ہے کہ 70 سے 72 مرتبہ، جیسے آپ مجھ گنہگار کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، 9ویں صدی حضور سے 850 پونے 900 سال بعد میں آنے والے، کتنے صدی ہوئے؟ بعد میں پیدا ہونے والے رحمت عالم نے ان کو اتنی مرتبہ دیدار بھی کرایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین میں علماء کرام نے حضور کے والدین کے ایمان کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ نے قلم سے لکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ صلہ دیا، جلال الدین تو نے میرے والدین کے ایمان پہ یہ لکھا ہے تو میں تمہیں دیدار کرا رہا ہوں۔ اور یہ بذرا غور، قابل غور بات ہے، یہ تو ہمارے علماء ہیں، علماء کے دیوبند میں سے نامور عالم دین انور شاہ کشمیری جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 22 مرتبہ جاگتے ہوئے بیڑا غرق ہو ان حرامزادے مولویوں کا جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر گئے ہیں۔ فیس بک بھری پڑی ہے ایسے دجال اور خبیث مولویوں سے، نبی مر گئے معاذ اللہ۔ آپ ذرا یہاں غور فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ 22 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور نے دیدار بھی کرایا، اور کتنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ کئی احادیث ایسی بھی ہیں، رحمت عالم جب سامنے تشریف لائے، ٹھیک ہے نا، سامنے تشریف لائے، عرض کی حضور یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں؟ اللہ، تو رحمت عالم نے فرمایا جلال الدین واقعی یہ ہماری حدیث ہے، اس کے بعد آپ نے لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مشرک آدمی کو اللہ کے نبی نے اتنی مرتبہ دیدار کرایا؟ ان کی تفسیر تمام علماء اہل سنت اور تمام علماء دیوبند کے مدارس میں تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، ہمارے ادارے میں پڑھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے تمام مدارس میں تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں انہوں نے کیا، میرے پاس کتاب موجود ہے، حضور کے والدین کے ایمان کے حوالے سے میرے پاس کتاب موجود ہے۔ اچھا، اگلی بات میں آپ کو حدیث بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سبحان ایک اللہ۔ حدیث میں یاد پڑھتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا۔ کچھ لوگوں نے حضور کے متعلق نسب کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کے عرض کی حضور کچھ لوگوں نے ایسے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا ممبر بچھاؤ، ممبر بچھایا گیا، فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ سب نے کہا انت رسول اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا میں عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب حضور نے کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ سنیں توجہ کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جب مخلوق کو بنایا شروع میں تو سب سے بہترین مخلوق یعنی انسان بہترین مخلوق ہے، مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، پھر اللہ کریم نے گروہ بنائے، تو جو بہترین گروہ تھا لوگوں کا، اللہ نے مجھے اس میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر حضور نے فرمایا
ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر گروہوں کے بعد اللہ نے قبیلے بنائے، جیسے قبیلے ہوتے ہیں یہاں تو پنجاب میں نہیں، پٹھانوں میں زیادہ قبیلے، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں سے چلے مخلوق، پھر گروہ، پھر قبیلے، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ نے قبیلے، جو عرب کے قبیلے تھے نا، ہاشمی، قریشی، یہ سارے، اللہ کریم نے قبیلے بنانے کے بعد اللہ نے پھر گھر بنائے جیسے ہمارے گھر ہے، تو اللہ کریم نے مجھے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کافر کا گھر بہترین ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے مجھے بہترین گھر میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَبَيْتًا، میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار بھی سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت ساری باتیں میں نے ضمناً چھوڑ کے مختصر بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے والدین کے حوالے سے صحیح سمجھنے کی توفیق